جغرافیہ دیکھیں اور اس جغرافیے کی تاریخ کو پڑھیں. جہاں انگریز گیا ہے اس نے وہاں کا کلچر ختم کیا، اپنا کلچر دیا، وہاں کی تعلیم کو ختم کیا، اپنا نظام تعلیم دیا، طرز حکمرانی کو مٹایا، اپنا طرز حکمرانی دیا، مذہب مٹائے، اپنا مذہب دیا. اس نے فرنگی مذہب، عیسائی مذہب اور اس نے تثلیث کا عقیدہ دنیا میں عام کیا، پھیلایا، مبلغ بھیجے، مشنریز بھیجے، اپنا بے حیائی، فحاشی، عریانی پر مبنی کلچر، تمدن کو فروغ دیا جیسے آج پاکستان کے اندر فروغ دیا جا رہا ہے. پوری دنیا کے جس ملک میں بھی انگریز گیا ہے وہاں کا مذہب بدلا، وہاں کا کلچر بدلا، وہاں کی ثقافت بدلی، وہاں کا نظام تعلیم بدلا، وہاں کی لغت بدلی، وہاں کی بولی بدلی، وہاں کی زبان بدلی. لیکن انگریز بر صغیر میں بھی آیا ہے اور 17ویں صدی میں آیا ہے. 17ویں صدی سے لے کر 1947 تک بر صغیر میں انگریز کی حکمرانی رہی ہے، انگریز کی محنت رہی ہے. اس نے پیسہ خرچ کیا، دولت خرچ کی، جاگیریں بانٹی، پیسے دیے، مشنریز بلائے، مذہب کی تحریک چلائی، کلچر کی تحریک چلائی، تمدن کی تحریک چلائی، تعلیم کی تحریک چلائی، اپنا نظام تعلیم دیا. لارڈ میکالے جیسے سکالر بٹھا دیے، وزیر تعلیم بٹھا دیے. لیکن میں دیکھتا ہوں ہندوستان میں تثلیث کا عقیدہ نہیں، توحید کا عقیدہ ہے. میں دیکھتا ہوں ہندوستان میں اس وقت کے مسلمانوں نے ثقافت اور تمدن، بے حیائی، فحاشی، عریانی والا نہیں، حیا، شرم، اسلام والا اختیار کیا، حجاب اختیار کیا، پردہ اختیار کیا. میں دیکھتا ہوں وہ یہاں کا مذہب بدل نہیں سکا. علی گڑھ یونیورسٹی ضرور بنائی لیکن دیوبند کو مٹا نہیں سکا، دیوبند کا نظام تعلیم چھین نہیں سکا. یہاں قرآن کی تعلیم بھی رہی، سنت کی تعلیم بھی رہی، حیا بھی رہا، شرم بھی رہا، ثقافت بھی رہی، تعلیم بھی رہی، مذہب بھی رہا، عقیدہ بھی رہا، مسجد بھی رہی، مدرسہ بھی رہا، خانقاہ بھی رہی، اللہ کی ضربیں بھی رہی، نمازیں بھی رہی، روزے بھی رہے، حج بھی رہا، زکات بھی رہی، سود کے خلاف نفرت بھی رہی، جوئے کے خلاف نفرت بھی رہی. انگریز نے اتنا زور لگایا لیکن بر صغیر میں لوگ بدلے ہی ہیں. باقی تمام ملکوں میں لوگوں نے مذہب بھی بدلا، کلچر بھی بدلا. میں سوچتا ہوں کہ بر صغیر کا مسلمان کیوں نہیں بدلا؟ یہاں تو لوگ بک جانے والے ہیں، یہاں تو لوگ جھک جانے والے بھی ہیں. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ یہاں بر صغیر کے ایمان کو بچایا ان علماء نے، کلچر کو بچایا ان علماء نے، عقیدے کو بچایا ان علماء نے، تعلیم کو بچایا ان علماء نے، اور تمدن کو بچایا ان علماء نے، سیاست کو بچایا ان علماء نے. جیلوں میں گئے، ہتھکڑیاں لگوائی، جولان پہنے، بیڑیاں پہنی اور اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو خالی کروایا. گھر ان کے مسمار ہوئے، مدرسوں پر بلڈوزر چلے لیکن اسلام کی حفاظت کی.